أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کس قدر عنایت کی ہم نے ان کو نشانیاں کھلی ہوئی. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ کی نعمت بعد اس کے کہ پہنچ چکی ہو وہ نعمت اس کو، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کو فریفتہ کیا ہے دنیا کی زندگی پر. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہنستے ہیں وہ ایمان والوں پر. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب. محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 211 212. اس میں سے جو پہلی آیت ہے، گزشتہ تفسیر میں ایک آیت آئی تھی جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ کی نشانیاں، اللہ کے صاف صاف احکامات تمہارے سامنے آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ گے، حکم نہیں مانو گے، تو پھر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، روز قیامت ہے. اس کے مقابلے میں یہ آیت پیش کر رہے ہیں کہ تم بنی اسرائیل سے پوچھ کر کے دیکھو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ کتنی صاف نشانیاں ان کے سامنے آئیں. بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی مہربانیاں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرکش قوم ہونے کے باوجود، بار بار اللہ کی اطاعت سے پھر جانے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا اور بار بار ان کے ساتھ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رہے اور وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے. پھر ان پر عذاب آتا، پھر تائب ہوتے. اسی طرح ان پر بہت ساری نشانیاں آئیں. جیسے تورات ان کو دی گئی تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے تورات پیش کی تو ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، کہ ہم لوگ جب تک اللہ کو سامنے سے نہیں دیکھ لیں گے تب تک ہم ماننے والے نہیں ہیں. اب اللہ کو دیکھنا سب کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھنا اور اس دنیا کی آنکھ سے دیکھنا یہ ایک مشکل کام ہے. دیکھ نہیں سکتا ہے، کسی کی آنکھ میں وہ طاقت اللہ نے اس دنیا میں نہیں رکھی ہے. لیکن ان لوگوں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، ہم اللہ سے سامنے
ڈائریکٹ اللہ سے ہم حاصل کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے جماعت کے کچھ لوگوں کو لے کر کے آؤ۔ تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر کے کوہ طور پر گئے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں تختیاں اتاری گئیں، ان لوگوں کے سامنے ہی وہ معاملہ ہوا۔ تو اس کے باوجود ان لوگوں نے ذرا پس و پیش کیا تو ایک بجلی آئی اور سب کو اس نے کھا کر کے ختم کر دیا، جلا کر کے بھسم کر دیا، جلا کر کے اس نے ختم کر دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، ایک جماعت میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا، اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو میں پھر قوم کے درمیان میں رسوا ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور یہ لوگ پھر واپس ہوئے بنی اسرائیل کے پاس۔ وہاں جا کر کے پھر ان لوگوں نے شرارت کی اور یہ کہا کہ اللہ نے تورات تو اللہ کی طرف سے ہی ملی ہے، یہ تو ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس میں اختیار ہے، جتنا چاہے تم عمل کرو اور جن چیزوں پر چاہو عمل کرو، جن چیزوں کو چاہے چھوڑ دو۔ اس طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی، پھر اللہ کا عذاب آیا ان پر۔ اسی طرح جب فرعون نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا، فرعون اور فرعونیوں نے، فرعون کے قوم کے لوگوں نے ان کا پیچھا کیا۔ یہ لوگ گئے، آگے آگے جاتے رہے، پیچھے پیچھے فرعون اور اس کی قوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان لوگوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بنی اسرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی، آگے دریائے نیل ہے، کیا ہوگا ہمارا؟ آگے سمندر ہے، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا میں راستے کھولے اور وہاں سے وہ لوگ پار ہو گئے اور فرعون کو اللہ نے اس میں غرقاب کیا۔ وہاں سے نکلے اور جب کسی علاقے میں داخل ہوئے تو اتنی بڑی آزمائش اور اتنی واضح دلیل ان کے سامنے تھی، واضح نشانی ان کے سامنے موجود تھی، لیکن وہاں سے کسی علاقے میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ایک خدا کی عبادت کرتے ہوئے، ہمیں کوئی محسوس چیز چاہیے، غیب کی عبادت کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا ہے، یا ہم ایسے ہی مان لیں، خدا کو مان لیں، اس کی عبادت کریں، اچھا نہیں لگتا ہے، ہمارے سامنے کوئی بت ہو۔ عادی تھے اس کی، وہ لوگ عادی تھے، بت پرست قوم تھی، وہ لوگ عادی تھے کسی چیز کے پوجنے کرنے کے۔ اپنے عادت سے مجبور ہو کر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے جس کی ہم پوجا کریں، اور بلکہ بعض لوگوں نے کسی کو پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اس کے ساتھ وہ لوگ بھی لگ گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عذاب آیا ان پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو پھر اللہ نے عذاب سے نجات دی۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں سے نجات ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ واپس ملک شام چلے جاؤ، مصر آئے ہو، تمہارے آباء و اجداد مصر آئے تھے، اب ملک شام چلے جاؤ، وہاں چلے جانا، وہاں داخل ہو کر کے وہاں جا کر کے دوبارہ وہیں بس جانا، ملک شام میں انبیاء کی بستی ہے، اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم کو مان کر کے یہ لوگ چلے جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دیتے۔ ان لوگوں نے باہر سے ہی کہا کہ وہاں قوم عمالقہ آباد ہے، ایک زمانہ تھا ہمارا وہاں تسلط تھا، اب دوسری قوم آباد ہے، وہ بڑی جنگجو قوم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان لوگوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ اور تم اور تمہارا رب لڑو، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں، ہم نہیں جا سکتے، ہم اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈال سکتے، آپ جاؤ، آپ کا رب جانے دو آپ کے رب کو، آپ لوگ جا کے مقابلہ کرو، ہم نہیں جائیں گے لڑنے کے لیے ان سے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصیبت میں ڈال دیا۔ چند میل کے فاصلے پر تھے ملک شام سے، ایک میدان تھا جس کا نام وادی تھی جس کا نام تیہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک وہاں ان کو حیران و سرگردان رکھا، وہیں گھومتے رہے، کوئی راستہ
ان کو نظر نہیں آتا تھا، صبح کو نکلتے، شام چلتے، پھر جہاں سے صبح کو نکلے تھے وہیں صبح کو جب اٹھ کر کے دیکھتے ہیں تو وہیں. تو پھر ان لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ دعا کر دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. طے تو اللہ نے یہ کر دیا تھا کہ ان کو عذاب دینا ہے، ان کو میدان تیہ میں رکھنا ہے 40 سال کے عرصے تک، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولیات پیدا فرما دی کہ لو تمہیں یہ سہولت ہے کہ کھانے پینے کی سہولت تھی، پہننے اوڑھنے کی سہولت تھی، کپڑے پرانے ہو گئے تھے، میلے کچیلے ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا کہ کھانے کے لیے من اور سلوہ کا انتظام فرمایا. پرندے ہوتے تھے اور وہ اڑتے نہیں تھے تو بہت آہستہ آہستہ ان کے سامنے بھاگتے تھے، آسانی سے ان کو پکڑ کر کے لوگ کھا لیتے تھے. اور پھل کچھ مخصوص قسم کے پھل ہوتے تھے، ان کو کھا کر کے لوگ بھوک مٹاتے تھے. پھر اللہ کے اور کپڑوں کی جو پریشانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی دور فرمائی. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے جسم کے سائز کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی بڑھتے تھے. اللہ کے قدرت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے کئی سال ان کو رکھا وہاں، لیکن سکون ان کو دیا، سکون عطا فرمایا. لیکن وہ ناشکری قوم تھی، پھر ان لوگوں نے ناشکری کرنا شروع کی اور اللہ سے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم لوگ ایک ہی قسم کا کھانا کھا کے اکتا گئے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے. یہ لوگ چونکہ دال، لہسن، یہ سب پیاز، یہ سب چیزوں کے کھانے کے عادی تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں پکا کے کھاتے ہوئے اچھا لگتا ہے، ہمیں اجازت ملے، ہمیں ایسا نظم ہو کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنا کے کھائیں. یہ کتنی ناسمجھ قوم ہے. اللہ کی نعمتیں اللہ کی ملتی تھی، اس کی ناشکری کرتے تھے، پھر وہ نعمت چھن جاتی تھی. اللہ کی واضح نشانیاں آتی تھی، اللہ کا حکم ہوتا تھا، اسے روگردانی کرتے تھے، پھر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ نعمت چھینی اور پھر ان کو دال، لہسن، پیاز میں چھوڑ دیا، پھر ان کو وہ مصیبت میں آ گئے. تو اس طریقے سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھو، تمہارے آبا و اجداد ہیں، تمہارے بڑے لوگ ہیں. یہود جو مدینے میں رہتے تھے، ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی واضح نشانیاں آنے کے باوجود تم لوگ جو اللہ کے نبی کو، قرآن کو نہیں مانتے ہو، ذرا اپنے بڑوں کسی سے پوچھ کر کے دیکھو، ان کے بارے میں تحقیق کر کے دیکھو کہ کیا حالات ان پر آئے. واضح نشانیاں آنے کے باوجود ان لوگوں نے جو روگردانی کی، ان لوگوں نے جو اللہ کے حکم عدولی کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا رہا. تو فرماتے ہیں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے، اللہ کی نعمت کو نقمت سے، اللہ کی رحمت کو زحمت سے بدل دیتا ہے اور اس کی نافرمانی کر کے، تو یاد رکھنا اللہ کا عذاب سخت ہے. تو اللہ نے سخت عذاب ان پر نازل کیے اور سختی سے ان پر پکڑ کی. ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگ اگر اللہ کی واضح نشانیاں آنے کے باوجود اگر نہیں مانتے ہیں تو ان کو پوچھ لینا چاہیے، تاریخ سے ان کو سبق لینا چاہیے. گزشتہ لوگ جو بنی اسرائیل گزرے ہیں ان سے ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے. دوسری وجہ دوسری آیت میں جو بیان کی گئی، عام طور سے آدمی جو نافرمان ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا اور ایمان سے اور اللہ کے احکامات سے جو منہ پھیرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی عیش میں رہتا ہے، دولت کی فراوانی ہوتی ہے. دولت کی جب فراوانی ہوتی ہے تو مستی آ جاتی ہے انسان میں. تو یہی تھا، اس کی یہ دوسری وجہ اسے بیان کر رہے ہیں. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کو دنیاوی زندگی ان کو اچھی لگنے لگی. کافروں کو اس زمانے میں، کافر جو تھے، آج بھی کفار کو دنیاوی زندگی اچھی لگ رہی ہے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے جو کفار کو دولتیں دی تھی، اس میں وہ مست ہو گئے تھے اور وہ یہ کرتے تھے
کہ اپنی دولت میں مست رہ کر کے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی دولت پڑی ہے، ہم کاہے کو کسی کے سامنے سجدہ کریں گے، کیا ضرورت ہے طواف کرتے پھریں گے، کسی کو مانیں گے، احکامات پر چلیں گے، پابندیوں میں رہیں گے، دولت میں ہم لوگ مست ہیں۔ اور اتنی ہی بات نہیں بلکہ الٹا وہ جو غریب مسلمان ہوتے تھے ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ابو جہل اور اس جیسے دیگر کفار اور رؤسائے مشرکین پر نازل ہوئی، ان کے بارے میں نازل ہوئی، کہ اس لیے کہ وہ لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عمار ابن یاسر، بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جیسے جو غریب اور نادار صحابہ ہوتے تھے ان کے بارے میں مذاق کرتے تھے کہ دیکھو محمد کے پیچھے پڑے رہنے کا نتیجہ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پہننے اوڑھنے کو کچھ ہے، کیا ضرورت تھی ایسے خستہ حال رہنے کی، ہماری طرح رہو، محمد کی باتوں سے آزاد رہو اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو، کیا حالت ہے ان لوگوں کی، یہ بھی کوئی زندگی ہے۔ اس طریقے سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا جو سردار تھا، اس کی یہ حرکت تھی کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود مذاق اڑاتے تھے، یہودی مذاق کرتے تھے مسلمانوں کی خستہ حالی پر، مسلمانوں کی ذبح حالی پر، مالی حالات جو مسلمان کے تھے اس پر یہود مذاق کرتے تھے، یہود مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا استہزاء کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، تم فکر نہ کرو، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ سب کچھ آخرت میں ہی دیا جائے گا، بلکہ دنیا میں بھی تمہارے اوپر وسعت آئے گی، دنیا میں بھی تم پر وسعت آئے گی۔ اور یاد رکھنا کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے جو قبیلے جہاں آباد ہیں، یہودیوں کے جو قبیلے آباد ہیں، وہ آبادی تمہیں بغیر جنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مال و دولت تمہیں عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود مدینہ کو، مدینے کے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو جب باہر کیا، مدینے سے جلا وطن کیا، ان کو بھگایا وہاں سے، ان کی منافقت پر، ان کی خانہ جنگی کی جو کوششیں ہوئی، آپس میں لوگوں کو لڑانے کی جو کوششیں اور سازشیں ہوتی تھی، جس کی پاداش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن فرمایا، ان کو شہر بدر فرمایا، تب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قبضے میں ان کے مال، ان کے اسباب، ان کی زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی اور بغیر جنگ کے ملی۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، یہ محمد اپنے ساتھ ان غریبوں کو رکھ کر کے ہمارے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی پلاننگ کر رہے ہیں اور ایسی اونچی باتیں کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب خندق کھودے جا رہے تھے اور بالکل مسلمانوں کی حالت بہت خستہ تھی، کسی کے پیٹ میں ایک پتھر، کسی کے پیٹ میں 2 پتھر، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، بھوک کی بڑی غضب کی حالت تھی، صحابہ کرام میں عجیب جوش پایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے صحابہ یہ اشعار پڑھتے تھے، لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، اس طرح کے اشعار پڑھتے تھے کہ زندگی تو اصل آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے، اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما، اس طریقے کے اشعار پڑھ کر کے بہت خوشی، حالت خستہ تھی لیکن خوشحالی کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے لوگ محنت میں لگے ہوئے تھے۔ اس موقع پر غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کا ایک پتھر کھودنے کا کوئی آلہ تھا، وہ کسی پتھر پہ لگا اور اس سے 2 چنگاریاں نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی کے طور پر فرمایا کہ جو 2 روشنیاں پھوٹی ہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بڑے اس وقت کے جو روشن سلطنتیں ہیں، بڑی سلطنتیں ہیں، روم اور فارس کی، اس زمانے میں بڑی سلطنتیں تھیں روم اور فارس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں فتح ہو، یہ مسلمان اسے فتح کریں گے۔ جب کفار اور مشرکین کو یہ چیزیں پہنچی تو ان لوگوں نے مذاق اڑایا، پیٹ میں پتھر بندھا ہوا ہے،
حالت اتنی خستہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہننے اوڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف صدر چھپا ہوا ہے، کوئی عیش کا عشرت کا سامان نہیں ہے، نہ گھوڑے ہیں نہ کچھ ہے، لیکن باتیں ایسی اونچی اونچی کرتے ہیں محمد خواہ لوگوں کو خواب و خیال میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے عام لوگوں نے مذاق اڑایا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ بہت جلد اسلام کا دائرہ پھیلا، اسلام کو فتوحات حاصل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورہ خلافت میں یہ سب چیزیں فتح ہو کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئیں، اور آج اس کے بعد ایک بڑے رقبے مسلمان ایک بڑے رقبے کے مالک ہوئے، اللہ نے بہت فتح عطا فرمائی۔ یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں تھی، اور مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس زمانے میں حضرات صحابہ کی بہت خستہ حالت ہی تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی مہمان آ گیا تھا مغرب کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، باہر سے آیا ہوا ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کا میرے لیے نظم کر دیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا، ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے گھر بھیجا، جانے والا کھانا لے کر آنے والا گیا، ایک ایک کے مکان میں گیا، پہلے کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے گھر میں، چوتھے گھر میں، ایک ایک گھر کا دورہ کیا۔ کسی گھر میں کوئی کھانے کا سامان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں کوئی کھانے کا سامان نہیں تھا۔ وہ جس آدمی کو بھیجا وہ خادم آیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے تمام ازواج مطہرات کے گھروں کو دستک دی ہے اور ہر جگہ سے میں خالی ہاتھ لوٹا ہوں، کہیں کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے۔ حضور اللہ کے رسول ہیں، وقت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وقت کے نبی ہیں، لیکن اتنی تنگی، اور حضور کا جو فقر و فاقہ ہے یہ اختیاری تھا، آپ نے اسے اختیار فرمایا تھا، یہ اضطراری نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حضور چاہتے تو اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے پہاڑ آپ علیہ السلام کے قدموں میں سونا بنا کر کے ڈال دیتے، لیکن حضور نے دنیاوی نعمتوں کو نہیں چاہا، بلکہ یہ پسند فرمایا کہ غریبوں کے ساتھ زندگی گزاریں اور غریب ہی رہ کر کے دنیا سے چلے جائیں۔ آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احینی مسکینا، اللہ مجھے مسکینی کی، مسکنت کی حالت میں، غربت کی حالت میں مجھے زندہ رکھ، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور میں انتقال کروں، میں دنیا سے جاؤں تو میں فقراء اور غریبوں کے درمیان میں رہوں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور قیامت کے دن مجھے غریبوں میں اٹھانا۔ آپ علیہ السلام کی دعا تھی، جو آدمی جس چیز کی تمنا دل سے کرتا ہے اسی کی دعا کرے گا، زبانی جمع خرچ تو نہیں ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، باقاعدہ اللہ سے مانگا ہے فقر کو، مسکینوں کے ساتھ رہنے کو پسند فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام، اس وقت حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مہمان کو میرے حوالے کر دیجئے، میں لے جاتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ، مشہور روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر لے کے گئے، اہلیہ سے پوچھا کہ حضور کے مہمان ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان ہے؟ تو اہلیہ نے کہا یہاں کہاں کچھ رکھا ہے، بس کچھ چھوٹی موٹی چیز ہے اور وہ بھی بچوں کے لیے ہے۔ نے کہا کہ نہیں، بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، اور جو کچھ ہے وہ ایک آدمی کا کھانا ہے، بس ایسا کرنا کہ کھانا دسترخوان پہ رکھ دینا، ہم تینوں بیٹھ جائیں گے کھانے کے لیے، تم چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے اٹھنا اور چراغ کو بند کر دینا، اور ہم ایکٹنگ کریں گے، کھانے کی نقل کریں گے، ہم کھائیں گے نہیں، ایسی حرکتیں کریں گے گویا کہ ہم کھا رہے ہوں، ہاتھ بھی چلائیں گے، منہ بھی چلائیں گے، بس ہم کھانے کی ایکٹنگ کریں گے، مہمان یہ سوچے گا کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، وہ کھا لے گا پیٹ بھر کے، ہم ایسے اٹھ جائیں گے۔ اللہ کو ان کی یہ آداب اتنی پسند آئی، انہوں نے یہ نہیں اشتہار نہیں کیا، واٹس ایپ پہ نہیں چلایا میسج، میں نے ایسا ایک زبردست کام کیا ہے، میں نے غریبوں کی ایسی مدد کی، ایک غریب آیا تھا، اس کو میں لے کے گیا تھا چوراہے پکڑ کے، انہوں نے بیان نہیں کیا، انہوں نے جو کچھ کیا اخلاص سے اپنے گھر میں کیا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اطلاع پہنچائی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کی آیت نازل ہوئی کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ لوگ
اپنے آپ پر غریب مہمانوں کو، مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کی حالت بہت گئی گزری ہے۔ حضرات صحابہ کی ایک فرد پوری مجلس میں ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی رہے ہوں، ان کے گھروں میں دولتیں، ان کے گھروں میں چیزیں رہی ہوں، اور لیکن وہ لوگ خاموش بیٹھے رہے ہوں۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ جتنے لوگ اس مجلس میں تھے، ظاہر حال تو یہی بتا رہا ہے کہ جتنے لوگ اس وقت مجلس میں تھے، ان سے سب ان کی حالت اور گئی گزری رہی ہوگی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری ہی کو یہ خیال آیا کہ میرے گھر میں کچھ تو تھا، تبھی تو انہوں نے ہمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کی اور مہمان کو لے جانے کی، اور لے گئے وہ مہمان کو۔ اور حالت یہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ جب حضرت ابو طلحہ اگلے دن دربار رسالت معاب میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، ابو طلحہ تم نے کیا شاندار کام کیا، قیامت تک کے لیے تمہارا تذکرہ قرآن میں ہے، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ایک تاریخ کا، ہسٹری کا ایک حصہ بن گئے ہو۔ تو یہ فرمایا، یہ حالت مسلمانوں کی ایسی حالت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے ہی رہنے کو پسند فرمایا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے اگر نعمت، دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا کے لیے محنت کرنا، تگ و دو کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن حرص ہو یہ غلط ہے۔ حرص نہیں آنی چاہیے، اور دولت پر اترانا نہیں چاہیے، دولت میں مست ہو کر کے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آج دنیا میں کفار اور مشرکین مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کل قیامت میں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کل قیامت کا جب دن آئے گا، اس وقت مسلمان متقی لوگ ان فقراء کے اوپر کے درجے میں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے بے شمار احادیث میں، بہت ساری حدیثوں میں آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمایا کہ میں نے جنت میں جب جھانک کے دیکھا معراج کی شب کو، تو میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ فقراء ہیں، سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو محتاج ہیں۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فقراء مہاجرین، فقراء جو ہیں میری امت کے فقراء، آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ يدخلون الفقراء الجنت نصف یوم، آدھا دن پہلے، دوسروں کے مقابلے میں آدھا دن پہلے داخل ہو جائیں گے، اور فرمایا کہ قیامت کا آدھا دن 500 سال کا ہوگا۔ دنیا کے دن کے مقابلے میں قیامت کا آدھا دن جو ہے دنیا کے 500 سال کے برابر ہوگا۔ تو 500 سال پہلے فقراء دنیا سے جنت میں، عام مسلمانوں سے، مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ایسی خوشخبریاں سنائیں، اور قرآن بھی کہتا ہے والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، جو لوگ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، قیامت کے دن ان کا درجہ ہی کچھ اور ہوگا، وہ ان لوگوں سے بہت اونچے درجے میں ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ اور بغیر حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی حساب کتاب کی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کہ آپ نے اس کو اتنا کیوں دیا، آپ نے اتنا کیوں دیا۔ معاشی دنیاوی زندگی کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا۔ آج وہ طبقہ پریشان ہے زیادہ جو مالدار ہے، لیبر طبقہ خوش ہے، اسے کیا ہے کہ اس کی کچھ نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، بس جو ہے وہی وہ روز کماتا ہے، روز بھی تازہ ہے، روزی بھی تازہ ہے، بس روزانہ کماتا ہے، روزانہ خرچ کر دیتا ہے۔ مالداروں کو پڑی ہے، ان کو دنیا کے حساب کا بھی ڈر ہے، آخرت کے حساب کا بھی ڈر ہے، دنیا کی ریڈ کا ڈر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کا تو پوچھنا ہی کیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، فرمایا من نوقش عذب، قیامت میں جب کسی کا حساب لیا جائے گا تو وہ پھنس کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، رائڈ آ جاتی ہے کسی کے گھر تو وہ پھنسا کے ہی چھوڑتے ہیں، ایسے خالی ہاتھ نہیں جاتے، بہت تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پھنسانے کی۔ وہاں پھنسانے کی بات تو نہیں ہوگی، بلکہ بندہ پھنس کے رہے گا، اس لیے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی جرم میں ہے،
تو جس سے حساب لیں گے اللہ تعالیٰ بس اس کے لیے عذاب ہونا طے ہے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں دنیا میں دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے کسی کو غریب بنایا، کسی کو لیبر بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو محکوم بنایا۔ بس دنیا کی زندگی تو ویسی ہی ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً، کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی دنیا کی کچھ تو اہمیت اللہ کے نزدیک ہوتی، اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیتے۔ اب کافروں کے پاس بڑی نعمتیں پڑی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، حیثیت سمجھے تو اللہ تعالیٰ اسے روکیں گے، کوئی بے حیثیت چیز ہے۔ تو یہ ہے ان آیات کے ذیل میں یہ باتیں کتابوں میں موجود ہیں، تفسیر کی کتابوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کی ذیل میں کہیں گئیں اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔